لیے سارے عالم کی ذمہ داری ہے. ہمیں اخرجت للناس کہا گیا، سارے عالم کے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا. میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میری زندگی یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. ہم راستے کے چراغ ہیں، بلا تفریق، رنگ اور نسل کے، بلا تفریق کسی بھی فرد کے، میں سب کے لیے نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا. اس کے دوسری مقصد یہ اس کام کا کہ میری ذات اور ثانیاً سارا عالم، ہر فرد امت، ان کی زندگیوں میں دین اور دین کی محنت والے اعمال زندہ ہو جائے. بس یہ ہے، یہ مقصد ہے ساری محنت کا کہ دین اور بولو دین کی محنت والے اعمال میری ذات میں، میرے گھر والوں کے اندر، میرے محلے والوں کے اندر، میرے حلقے والوں کے اندر، میرے شہر والوں کے اندر، میرے تعلقے والوں کے اندر، میرے ضلع کے اندر، میرے صوبے کے اندر، میرے ملک کے اندر، میرے بر اعظم کے اندر اور سارے عالم کے اندر. کیا ہو جائے؟ مشرق مغرب شمال جنوب، سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. پورے عالم کی ذمہ داری. ایک بھی گمراہی پر ہے، پوری امت ذمہ دار ہے. پوچھا جائے گا کہ وہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے بے نمازی رہا؟ جواب. اور اگر سب کے سب گمراہی پر اور ایک ہدایت پر، تو ایک کے ذمہ ہے کہ سب کی فکر کرے، جو اس کے بس کیے کریں گے اللہ. اتنی بڑی ذمہ داری. تو یہ ہے ہماری محنت کا نچوڑ اور ٹارگیٹ اور ایم اور مقصد کہ 100% امت میں 100% دین قیامت تک کے لیے پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. ذرا بولو نا تو یاد ہو جائے گا تم کو. 100% دین 100% امت میں قیامت تک کے ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے پوری حقیقت کے ساتھ. کیسے؟ یہ اسی لیے کہتے کہ 6 صفات پر اگر امت آ جائے تو 4 بڑے بڑے زبردست فائدے حاصل ہوں گے. کتنے؟ 4. پہلا فائدہ یہ ملے گا جب یہ صفات میرے اور آپ کے اندر آ جائے گی: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ اور پرہیز کے طور پر ترک لایانی. تو کیا ہوگا؟ پہلا انعام یہ کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر چلنا. نہیں چل سکتے انگارہ؟ ہاتھ پہ رکھ سکتے؟ کیا بولو نا، اور سونے والوں انگارے کی بات ہو رہی نا. اب تو جاگ کے ہاتھ چل نہیں رہا ان کا لگتا ہے. تو ایسا، لیکن یہ زمانہ وہی ہے کہ آج دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کی برکت سے ہے نا. چلیے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کیسے کیسے دینی ماحول میں بیچارے رہے ہوئے، کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن وہ جانے کے بعد بمبئی میں ادھر ادھر بدل گئے، ان کا پہچاننا مشکل کہ یہ اتنے اونچے مقام کے ہیں. لیکن الحمدللہ دعوت کی اس نقل حرکت میں جو لوگ چل رہے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں نمائندہ بن کے کمپنیوں کے تھرو، اور بعض کمپنیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں، ننگے ناش شراب کی بوتلیں، لیکن وہاں بھی الحمدللہ یہ کام کرنے والے داڑھی کرتے میں اور نماز پڑھ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس زمانے کی کرامت میں تو اور کیا ہے؟ اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹرین میں نماز، پلین میں نماز، 5 اسٹار میں نماز، اور ایسی کمپنیاں جہاں ہم جائیں تو ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے، لیکن ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جو طالب علمی کے زمانے میں لگے، فرشتے معلوم ہوتے اس ماحول کے اندر. اور واقعی وہ ولی سے کم نہیں ایسا آدمی کہ ایسے ماحول میں نماز پڑھے، سنت کے مطابق جائے. معمولی بات ہے یہ. اور باطل کے سینوں پر نماز پڑھے، بہت بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑا یہ کام کی کرامت کا ہو کہ اللہ نے دین پر چلنا ان نوجوانوں کے لیے بھی جن کے لیے برائی کے سارے سامان موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں باہر ملکوں میں، پیسہ موجود ہے، سب طرف سے آوازیں آ رہی ہے، ایک نظر ادھر بھی، لیکن اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ تقوی طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، ولایت کے درجے پہ پہنچے ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، اندھے کے ہاتھ بٹیر لگی. یہ سب سے پہلے تو دیکھ لو آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ، اسی لیے کہتے بیرون جاؤ تو اللہ دکھائے گا کہ کس طریقے سے اس کام میں لگے ہوئے لوگ ماشاءاللہ سنت و شریعت کے مطابق ان آفسوں میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں. تو دین پہ چلنا اللہ آسان کر دے گا.
دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب یہ صفات ہماری ذاتوں میں آئے گی تو امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ اجتماعیت. اب دیکھو اس میں شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، انصاری بھی ہیں، منصوری بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہے نا، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، آفس میں کام کرنے والے، ہے نا، لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، اور زمین پہ بیٹھے ہیں چٹائیوں پر. ہاں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی گھنٹی پہ چائے آتی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بیچ میں. معمولی بات ہے. ایک جماعت چل رہی تھی، چپراسی امیر تھا اور آفیسر مامور تھا. اس کی گھنٹی بجانے پر یہ امیر صاحب اس کا پانی لاتے تھے اس کی آفس میں. اب یہاں ان سے پوچھ کے جا رہا ہے امیر صاحب بتاتے آفیسر. ہاں، یہ اجتماعیت کی بڑی نشانی. ورنہ آج بیٹا باپ کی ماننے کو تیار نہیں. بیٹا باپ کی، ہاں، چپراسی کی مان رہا ہے آفیسر. معمولی بات ہے. تو اجتماعیت، جوڑ پیدا ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعمال میں حقیقت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ ریئلٹی. پہلے ہم نماز پڑھتے تھے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف دھیان، میرا چاروں طرف، اللہ اکبر. اور اب نیت باندھتے تو الحمدللہ دھیان بھی اللہ کی طرف آنے کی، اللہ آنے کی کوشش کرتے، ہے نا. ورنہ نماز ایسی تھی سپر فاسٹ ایک دم، کیا پڑھ رہے کچھ پتہ ہی نہیں. جو نیت باندھی تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے تک کے چلتی رہتی ہے گاڑی. لیکن الحمدللہ نماز میں، اعمال میں حقیقت پیدا ہوگی. چوتھا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اعمال قابل معاوضہ، یعنی ایسے بنیں گے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. کیا ہو بولو؟ قابل قبول. جب آدمی نماز پڑھے گا اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ، مسائل کی معلومات کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، مخلوق کے حق کو ادا کرتے ہوئے رضا الہی کے جذبے کے ساتھ، تو ایسی نماز اور ایسی عبادت کی بات ہی کچھ اور ہوگی. بات ہی، ہاں، یہ صفات کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے. کیا ہوگا؟ جام جم کے تذکرے ایسا کیا اپنی جگہ، جام جم کے تذکرے ایسا کیا اپنی جگہ، جام دست مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے. بدر کامل کے چرچے ہیں دنیا میں، بدر کے بدرالدجا کی بات ہی کچھ اور ہے. تو استفاد کے ساتھ جب چلے گا تو اس میں حقیقت پیدا ہوگی، ٹیسٹ آئے گا، مزہ آئے گا. نمازوں میں، تہجد میں جو رونا اللہ کے راستے میں آتا ہے، اپنے گاؤں میں رو کے بتائیں ایسا جو کیفیت اللہ کے راستے میں ملتی ہے، اپنے مقام کو کیفیت لا کے بتائیں. ہاں، تو یہ ملے گا. اس لیے دوستو یہ کام کا مقصد یہ ہے. اب اس کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک خروج ہے، 4 ماہ 40 دن، زندگی میں 4 ماہ کہتے ہیں، اور سالانہ چلہ، یہی ہے نا، اور ماہانہ 3 دن. سب کو یاد ہے، پکا سبق یاد ہے. 12 بجے رات کو نیند میں سے اٹھائیں گے تو بولے گا. تو یہ خروج کی محنت بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے. 4 مہینہ ایک دفعہ آدمی ہمت کر لے تو لگ ہی جاتا ہے نا. جیسے بہت سے لوگ اس میں لگا چکے ہو، بہت سوں کی نیت ہے. لیکن اس میں بھی ذرا سا ایک مسئلہ یہ ہے بقول ہمارے بڑوں کے کہ لگتے بہت ہیں، جمتے کم ہیں. لگتے بہت ہیں اور جمتے کم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن کچھ مضبوط وجوہات ہیں جو اپنے بڑے بتاتے ہیں. وہ صحیح ہو جائے تو ہمارا جمنا بھی آسان ہو جائے گا، لگنے کے ساتھ جمنا بھی. جیسے وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں. اس کو شرائط کہو، فرائض کہو. اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، بولتے ہیں نا. نماز کی شرائط ہیں، اس میں ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دہرانا پڑے گی. فرض کا درجہ اتنا اونچا ہے. باقی چیزوں میں کمی آئے تو سجدہ سہو وغیرہ سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ کا طریقہ علماء بتاتے ہیں. لیکن فرض ایسی چیز ہے کہ وہ چھوٹ جانے سے وہ ادا ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایسی 3 چلہ فقط لگا دینے سے آدمی نہیں جمتا. پروفیسر نالوی صاحب اکثر کہتے تھے 3 چلہ 3 شرطوں کے ساتھ لگائے. تو یہ 3 چلہ لگنا اور لگانا اس کے لیے سودمند اور کارآمد ہوگا اور یہ جمے گا. کیسے لگائے؟ 3 چلہ 3 شرطوں کے ساتھ. ایک تو پورے اصولوں کی پابندی کے ساتھ لگائے، منمانی نہ کرے، اصولوں کی پابندی. کیسے؟ اور آج کل منمانی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے گڑبڑ ہے. اطاعت میں کمی آ رہی ہے. اس لیے یہ کہتے تھے مولانا محمد ابن ابراہیم جہانگیر ہے نا، محمد سلیمان، ہاں، وہ کہتے تھے حضرت جی کے خادم
کہتے تھے کہ دیکھو کرتے رہو، ہمیشہ وہ مجمع جوڑتے جوڑتے کچھ کام کی باتیں بھی کام کرنے والوں سے کہہ جاتے تھے تھوڑے تھوڑے الفاظ میں، کرتے رہو ڈرتے رہو. کیا بولتے تھے؟ کرتے رہو. کرنے والا ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، ڈرنا بھی چاہیے. کرتے رہو اور ڈرتے رہو، یعنی اس بات سے کہ پتہ نہیں میں صحیح کیا کہ نہیں، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں، ڈرتے رہو. اس پہ غرور اور تکبر نہ آئے بلکہ ڈرتے رہو، تواضع آئے کرنے کے بعد. کرتے رہو ڈرتے رہو. اور تیسری بات کہتے تھے مانگتے رہو، یعنی اللہ سے دعا، عافیت ہے، صفات ہے، جمنا ہے، اور جو بھی کچھ ضرورت کی چیزیں مانگتے رہو. اور تیسری بات بولے یہ حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ مانتے بھی رہو. مولانا انعام الحسن صاحب کا حوالہ دیکھیں، یہ تین بات تو بڑے لوگ کہتے تھے لیکن یہ حضرت کہتے تھے مانتے بھی رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو اور مانتے بھی رہو. ماننا ذرا کم ہو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے بھائی تُطِیعُوا تَہْتَدُوا، ہے نا. اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اس لیے اطاعت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، مردہ بدست زندہ، یہ مثال ہے، مردہ بدست زندہ، یعنی مردہ جو ہے جیسے زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسے جب ہم اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے، مشورے کے، امیر کے تابع کر دیں گے، جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں، غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو غسال چاہے اسے حمام صابن سے نہلائے، اور چاہے پیئرس ٹرانسپیرنٹ سے نہلائے، اور چاہے فا بولتے فا سے نہلائے، اور چاہے میسور سنڈل سے نہلائے، اور چاہے لائف بوائے سے نہلائے، تو وہ یہ نہیں بولتا یہ سب صابن سے کائے کو نہلا رہے ہیں، میں تو جو ہے اس سے پیئرس سے نہاتا تھا، اس سے کائے کو نہلا رہے. ایسا بولتا بولے میں تو گرم پانی سے نہاتا تھا، تم ٹھنڈے سے کیوں نہلا رہے؟ کچھ نہیں بولتا، جدھر پلٹی دیتے ادھر پلٹ جاتا جیسے پانی سے. ایسی ہماری بھی اصلاح اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے آپ کو مشورے کا، اپنے امیر کا، اپنے بڑوں کا پابند بنا لیں تو ترقی ہوگی. تو کیا ہوگی بولو؟ نہیں تو یہ گڑبڑ کرتا رہے گا. اطاعت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ بھی کہہ رہے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے تمہارا امیر، ذمہ دار، بڑا بنا دیا گیا اس کی مانو. یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر امیر فاسق و فاجر بھی ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے، اور امت کو خلفشار سے، تشدد اور تفرق سے بچانے کے لیے. ہاں اتنی بڑی چیز ہے. اجتماعیت اللہ کی قدرت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت. اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اطاعت بہت بڑی چیز. آج کل ہر آدمی وہ بن گیا ہے، کیا بولنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے لیکن اب ڈاکٹر یا مفتی بن گیا. کیا بن گیا ہے؟ اب پڑھا کچھ نہیں، ڈاکٹری جستا کچھ نہیں کیا لیکن مفتی اور ڈاکٹر بن گیا. کیا بن گیا؟ تو یہ اپنی کمی ہے، اس لیے لوگ بولنے والے بولتے ہیں. نہیں، کوئی مسئلہ ہے دینی تو ہم فتویٰ یا کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کو لوگ یہ کہیں دیکھو یہ فتویٰ دیکھ لگ گیا. بھائی یہ مسئلہ تو سنت و شریعت کا ہے، یہ تو وہ لوگ سے پوچھو اور وہی لوگ بتائیں گے مفتیان کرام کہ اس مسئلے میں کیا شریعت کا حکم ہے، کیا اللہ اور نبی کا حکم ہے، سیرت سے، قرآن حدیث سے وہ بتائیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو تابع داری کے ساتھ چلیں. تو پہلی شرط اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ جیسے مریض مردہ غسال کے ہاتھ میں اور مریض ڈاکٹر کے ہاتھ میں. ارے بولو علاج کراتے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کی 2 ذمہ داری ہے. کتنی ہے؟ پوچھو ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر. اور مریض کی 3 ذمہ داری ہے. کتنی؟ ڈاکٹر کی 2 ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مریض کی مرض کی صحیح تشخیص کرے، کیا مرض ہے اس کو یہ معلوم کرے اپنے تجربے اور علم اور آلات کی روشنی میں، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کو پورا بروئے کار لا کر اپنی صلاحیت کو، اپنی مشین کو، اپنی سارے تجربات کو، علم کو، ہے نا، اور جن پر بھروسہ ان سے پوچھ تو کہ ایسا ایسا پیشنٹ آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا سجیشن ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے، یہ سب کر کے اس کو ڈائگنوز کرے، کیا کرے، اس کو صحیح بیماری کا پتہ لگائے. اسی کی وہ فیس لیتا ہے، کنسلٹنگ فیس جو ہے نا وہ اسی کی ہے. اور دوسری چیز جو ہے صحیح دوا تجویز کرے اس کے مزاج کے اعتبار سے. اور ماشاءاللہ بعض ڈاکٹر اس کی کیا بولتے فائنانشیل کیا بولتے ہیں اس کی یعنی معیار کیا ہے مال کا، اس کی سطح ہے،
تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو مہنگی دوا لکھیں گے تو غریب لا نہیں پائے گا، تو دوا بھی تھوڑا سا ایسی لکھتے کہ ذرا وہ خرید سکے، قوت خرید اس کی ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اگر ہے تو پھر دوا اچھی اور بھاری لکھتے تاکہ جلدی فائدہ ہو۔ تو بہرحال ایسی دوا تجویز کرے جو مریض کو سوٹ ہو، اس کے مزاج کے اعتبار سے بھی اور اس مرض کے اعتبار سے بھی اس کو راحت پہنچے۔ یہ دو ذمہ داری ڈاکٹر کی ہے کہ نہیں؟ بولو ہاں، تم ڈاکٹر ہے کیا؟ پھر کیسے بول رہے ہو؟ پھر کیسے ہاں بول رہے ہو؟ چلو ڈاکٹر جو ہے وہ بولے گا وہ صحیح ہے۔ اور تین ذمہ داریاں مریض کی ہے، دونوں طرف سے ایجاب و قبول۔ جب صحت ملے گی ایجاب بھی ہو قبول بھی، سب نگاہ صحیح ہوگا، مفتیان کرام سے پوچھنا، ایجاب اور تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ خالی ڈاکٹر بہت اچھا ہے، جرمن ریٹرن، آکسفورڈ ریٹرن، کیمبرج ریٹرن ہے نا، پونا ریٹرن، لندن ریٹرن، لیکن اور دوا بھی بہت اچھی ہے، مگر مریض اگر تین شرطوں کو پورا نہیں کرے گا تو کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی اچھی دوا ہو، کتنا بھاری ڈاکٹر ہو۔ تین ذمہ داری مریض کی بھی ہے، اسی لیے بہت سے مریض اس میں آتے ہیں صحت مند نہیں ہوتے، کیوں کہ وہ تین شرطوں کو پورا نہیں کرتے جو ڈاکٹر نے بتایا، تو کہاں سے صحت ملے گی؟ پھر ڈاکٹر بدلتا رہے، دوا بدلتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تین شرطیں مریض کے لیے ہے، ایک تو یہ ہے کہ مریض اس دوا کو جو ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے وہی دوا خریدے، اسی کمپنی کی یا اسی فارمولے کی، بلکہ احتیاطاً دکھا بھی دے کہ دیکھو بدل تو نہیں گئی، ہاں ذرا سا، اس لیے وہ کہتے ہیں دکھا دینا بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ، تو وہ دکھا بھی دے تو وہ اطمینان دلاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کمپنی بدل گئی لیکن فارمولہ وہی ہے، چل جائے گی بولتے ہے نا، تو وہ وہی دوا لائے جو ڈاکٹر نے کہا ہے، اور اتنی مقدار میں کھائے جتنی اس نے تجویز کی ہے۔ 2 ٹیبلٹ تو ایک کھائے گا ہے نا، یہ 2 ہی کھائے گا، ارے بولو نا 2 ہی کھائے، اور ایک کھائے گا تو بولے میں بھی پڑھا ہوں، آئی ایم سم تھنگ، تم بھی ڈاکٹر ہوں گے، میں بھی ڈاکٹر کا باپ ہوں، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، میں انجینئر ہوں، ضروری نہیں تمہاری سب بات ماننا، ہوئیں گے تم 4 ماہ لگائے ہوئے شورا میں کہ ہوں گے پرانے میں، میرے کو بھی تھوڑا بہت سمجھتا ہے، بال دھوپ میں نہیں سفید کیا، ابھی تم کو ہی سمجھتا کیا؟ ایسا بولے گا نا مریض تو منہ کی کھائے گا وہ، تو اب وہ جو ہے 2 کھائے یا 3 کھائے یا جتنا کہا گیا اتنا نہ کھائے تو فائدہ ہوگا کیا؟ بولو نا، نہیں ہوگا۔ جتنی مقدار کہا ہے اتنی مقدار اتنے وقفے سے، 6 گھنٹے پر، 8 گھنٹے پر یا 12 گھنٹے پر، ارے ہے کہ نہیں ڈاکٹر یوسف صاحب؟ ڈاکٹر عبدالغفار صحیح بول رہا ہے کہ نہیں؟ جو لقمہ دے تو میں ادھر ہی بیٹھتے دکھ ہی رہا ہے، وہ بھی غائب تھے، تو اتنی گولی کھانا پڑے گا، کتنی؟ جتنی کا، اور اتنے وقفے سے، تو کیا ہوگا بولو؟ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ دوسرا مریض کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے دن کا کورس ہے اتنے دن کا پورا کرنا پڑے گا، 39 دن میں بھاگ کے آ گیا تو فائدہ ہو جائے گا نا، جیسے بہت سے 39 دن میں، 38 دن میں، بولے ہو گیا، بولے ہم لوگ نکلے تو 14 تاریخ سے، بولے امیر صاحب گھر سے، کب سے نکلے تھے؟ اب تم ابھی تک گھر نہیں بھیجے ہم کو، تو ایسا نہیں، جتنا یعنی کورس بتایا کہ بھائی یہ دیکھو یہ دوا آپ کو 8 دن تک یا 15 دن تک، بلکہ بعض بیماریوں میں 3 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ لانگ لائف، کیا بولتے ہیں؟ لانگ لائف، زندگی بھر کھانا پڑے گی، بولے ہاں، تو اب وہ دوا کا کورس جتنا ہے اتنا کورس پورا کرنا پڑے گا، 15 دن کا، مہینے بھر کا، جو بھی ہے جتنے دن کا، اس کی پابندی کرنا پڑے گی۔ تیسری چیز پرہیز بتاتا ہے، تلی ہوئی چیز مت کھانا، کیا مت کھانا؟ تلی ہوئی اور تیل والی بہت زیادہ چکنی ایسا، اور یہ چیز مت کھانا، کچھ پرہیز بتاتا ہے اس کے مرض کے حساب سے، کچھ دن تک کے یہ چیزوں میں تو احتیاط کر لے، تو یہ 3 باتوں کی پابندی مریض کے ذمے ہے، پرہیز 1، دوا جتنی بتائی گئی جتنے وقفے سے اتنی اور اتنے وقفے سے 2، اور تیسرے کورس پورا کرے، کیا کرے؟ سب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مریض صحت یاب ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، کیونکہ وصول کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ایسی یہ روحانی بیماری بھی ہمارے ساتھ لگی ہے، اس کا ڈوز یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی شرط اصولوں کی پابندی کے ساتھ جو وقت لگائے گا وہ کچھ بن کر آئے گا اور جمے گا، کیا ہوگا؟ جمے گا۔ دوسری شرط یہ بتائی پورے امیر کی اطاعت کے ساتھ، امیر بولے بیٹھ جاؤ تو کھڑا ہو جاتا تھا قلعے میں، ہے نا، امیر بولے ابھی مت غسل کر، 10 سے تعلیم ہے، 12:30 بجے غسل کر، بولے نہیں امیر صاحب بہت گرم لگ رہا ہے میں تو ابھی کروں گا، اب یہ ضد کیا، نہیں مانا، اب امیر بھی کیا کرے گا؟ نہیں بولوں گا تو گھر بھاگ جائے گا، بولے گا احساس کر دو، جا بولے نہا لے، اب زبردستی منوائے گا تو امیر بھی تھوڑا سا کیا مطلب جیسے ویسے امت چل رہی چلاؤ ایسے چلا لیتے ہیں، کیا کریں گے، تو صحیح وقت لگا کے نہیں آتا ہے تو یہاں صحیح چلتا ہے، اس لیے دوسری امیر کی اطاعت کے ساتھ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، کہے کہ سر ہاں اس لیے نہیں جائے کہ میرا
گھر میں کاروبار منتا ہے تو اچھا چل جائے اس لیے جا رہا ہوں، 4 ماہ چلنے میں بیمار ہوں تو اچھا ہو جاؤں، دوست تو جا رہا تھا اس لیے چلا گیا، آگرہ جماعت جا رہی تھی تاج محل دیکھنا تھا اس لیے چلا گیا، دلی جا رہی تھی تو لال قلعہ دیکھنا تھا اس لیے چلا گیا، نیت لال قلعے کی تھی، آگرے کی تھی، ہے نا، گوبر کی تھی، تو اب گوبر کی نیت، بھینس خریدا تو دودھ کی نیت ہونی چاہیے نا، اب گوبر کی نیت سے جائے گا تو کیا لے کے آئے گا، وہ گوبر ہی لائے گا اور کیا لائے گا۔ تو اس کے واسطے ہمیں اچھی اخلاص کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، ان سب غرضوں سے جائے گا تو بن کے آئے گا۔ اور ایک اور چیز اگر شامل کر لیں تو اصول کے اندر آ جاتی ہے کہ پیدل اپنا جان اپنا مال اور پیدل چلے، وہ تو اصول میں آ گیا لیکن تھوڑا سا ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی ذرا ضروری ہے کہ اپنا جان اپنا مال اور پیدل اگر چل سکتا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، عمر و جوانی ہے تو چلے جتنا چل سکتا ہے، زیادہ بھی نہ چلے، بیمار ہے تو سامان کے ساتھ چلا جائے آگے، سواری سے باقی لوگ چلے پیدل، تو یہ اس طرح چلے گا تو انشاءاللہ جمے گا۔ کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک محنت خروج کی ہے لیکن 3 شرطوں کے ساتھ 4 ماہ لگائے، پورے اصولوں کے ساتھ اور پورے امیر کی اطاعت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، اب یہ بن کر آئے گا۔ ایسے لوگ جمتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ نہیں تو لگتے بہت ہیں، جمتے کم ہے۔ تو ایک محنت تو ہم کر کے آ گئے چلہ لگا کر، بہت سے ابھی 4 ماہ میں چل رہے ہیں، وہ 4 ماہ لگا کے آئیں گے، تو یہ ایک کام تو ہو گیا، لیکن فقط اتنا ہی نہیں ہے، 100% دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے، مقامی محنت۔ کیا کرنا ہے بولو؟ مقامی محنت۔ تو 2 رخ ہے محنت کا، ایک خروج ہے 4 ماہ چلہ 3 دن، اور ایک مقامی محنت۔ مقامی محنت سب کو معلوم ہے، روزانہ کا مشورہ، روزانہ گھر مسجد کی تعلیم، روزانہ 2.5 گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت کے نام پر، اور ہفتے کے 4 گشت، کتنے؟ 2 ہی گشت ہے، سب کو یاد ہے، 2 گشت، اور وہ تیسرا 3 دن 5 عمل، وہ بھی مقامی میں داخل ہے۔ خروج میں اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ اور چلے ہی آتا ہے، کتنا آتا ہے؟ یہ 3 دن تو اپنے تعلقوں میں لگانا ہوتا ہے، تو گویا مقامی کام ہی میں وہ داخل ہے 3 دن بھی۔ سفر تو وہ ہے جو 48 میل سے زیادہ ہو، تو یہ 3 دن تو تعلقے میں 48 میل کے اندر ہی ہوگا، تو مقامی محنت ہی ہوئی۔ سفر کہاں ہوا 3 دن میں؟ سفر تو جب ہوگا کہ 77-78 کلومیٹر کا سفر ہو، اب 3 دن تو 50 کلومیٹر میں لگاتا ہے، دھولیا، مالیگاؤں، چاندوڑ، یہ ہے نا، خیر۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مقامی، اب یہ جتنے آئے ہیں نا تو یہ 3 نیتوں کے ساتھ واپس آنا چاہیے، جیسے 3 شرطوں کے ساتھ گئے تھے، اب 3 نیتوں کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے، جتنے بھی آئے ہیں آدھا مجمع واپس آیا ہوا ہے۔ اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ پہلی نیت یہ کہ دوبارہ نکلنے کے لیے ہم واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا 3 چلہ اب تک لگا نہیں ہے، اب گھروں میں جائیں گے 4-6 مہینہ 8 مہینہ یا 11.25 مہینہ گھر کاروبار مقامی کام کرتے ہوئے گزاریں گے، اور آئندہ سال بجائے چلہ جانے کے اپنی مسجد کی 4 ماہ کی جماعت بنا کے نکلیں گے، اس کے واسطے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ کیا دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے ہم گھروں کو جا رہے ہیں۔ جیسے چلتے چلتے مسافر تھک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے بولو؟ تھوڑا سستا لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، دم لیتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ دم، چائے پی لیتا ہے، چوڑا کھا لیتا ہے۔ اور ہم لوگ پہلے جماعت میں پہلے چلتے تھے اور جماعتیں بھی تو گڑ چھولا کھا لیتے تھے کہیں بیٹھ کے، تھوڑا سا پگھلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر، پگھلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر، لگاتے ہیں غوطہ اچھلنے کی خاطر، دم لیتے ہیں چلنے کی خاطر۔ تو یہ دم لینے آئے تھے کہ اور چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو دم لیتے ہیں چلنے کی خاطر، کھاتے ہیں ٹھوکریں سنبھلنے کی خاطر، الجھتے ہیں پیچھے سلجھتے ہیں آگے، سبب مرض کا پہچانتے ہیں پہلے۔ تو ہم آئے ہیں اس لیے دم لینے کے لیے، کیا ہے؟ تھوڑا کاروبار دیکھیں گے، گھر بار بھی بچوں میں رہیں گے، ماں باپ میں رہیں گے، محنت مزدوری کریں گے، اور پھر آنے والے سال میں، اور اللہ توفیق دے تو 6 اور 8 مہینے ہی میں اللہ اگر نظام بنا دے 4 ماہ کا یا بیرون کا تو اس میں جائیں گے، ورنہ 4 ماہ بیرون لگ چکا ہے تو 11.25 مہینہ مقامی کام کرتے ہوئے گھر بار میں لگے ہوئے، پھر آئندہ سال اپنا چلہ اپنے وقت پہ لگائیں گے، اور اپنا 3 دن لگائیں گے۔ جیسے ابھی آپ لوگ واپس آئے ہیں 4تھے ہفتے میں اپریل کے، ہے نا، تو اب آئندہ مئی کے 4تھے ہفتے میں ہم اپنا سہروزہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر جائیں گے۔ 3 ہفتہ جو ہمارے پاس ہے اس میں محنت کر کے 4تھے ہفتے میں 3 دن جائیں گے، اس لیے واپس آئے ہیں۔ ایک نیت یہ ہے کہ دوبارہ 4 ماہ چلہ نکلنے کے لیے تیاری کرنے واپس آئے ہیں، اور دوبارہ سہروزہ لگانے کے لیے تیاری کرنے کے لیے واپس آئے، ایک نیت یہ۔ دوسری نیت یہ لے کر واپس جاؤ کہ ہم 40 دنوں میں جو کچھ دین سیکھ کر آئے ہیں، کھانے کی لائن کا، پینے کی لائن کا، عبادات کی لائن کا، دعوت کی لائن کا، وہ سارا دین اب یہ میدان ہے عمل کا، اپنا مقام،
اب عملی طور سے اپنے شعبوں میں ہم دین کے ساتھ چلیں گے. کیسے چلیں گے؟ دین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، حلال کے ساتھ، حرام سے بچتے ہوئے، غلط سے بچتے ہوئے، صحیح کے ساتھ. یعنی اپنی زندگی دین کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے گزاریں گے، کیونکہ ہم وہاں دین پر چلنا سیکھ کر آئے. صرف دین سیکھ کر نہیں آئے بلکہ دین پر، جیسے کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے، اب ہم سیکھ کر آئے ہیں کہ سنت کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پینا ہے. ابھی تک کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ سے چائے پیتے تھے، اب سیکھ کر آئے ہیں کہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے. ابھی تک بغیر بسم اللہ کے کوئی بھی چیز کھا پی لیتے تھے، اب سیکھ کر آئے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے، ہے نا. اب جو بھی سیکھ کر آئے ہیں، دعائیں سیکھ کر آئے ہیں، سنت سیکھ کر آئے ہیں، عبادت سیکھ کر آئے ہیں، اخلاق سیکھ کر آئے ہیں. اب اپنے گھروں میں، محلوں میں ہم دین کے ساتھ چلیں. کیسے چلیں گے بولو؟ یہ دوسری نیت لے کر جاؤ، دینداری کے ساتھ. لوگ بھی دیکھیں کہ پہلے 5-5 کلو کی گالی دیتا تھا یہ، اب تو ماشاءاللہ ملتے ہی السلام علیکم کہتے ہیں. پہلے کاروبار ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا، کلب میں بیٹھتا تھا، موبائل لے کے گیم کھیلتا تھا. اب تو دھندا بھی ڈھنگ سے کرتا ہے، برابر دکان پہ، کارخانے میں جا رہا ہے. پہلے گھر والے بول کے تھک جاتے تھے، جاتے ہی نہیں تھا. اب تو بغیر بولے گھر کا کاروبار بھی کر رہا ہے. اب گش کے دن گش بھی کرتا ہے. کبھی تسبیح نہیں دیتے تھے اس کے ہاتھ میں سوائے شب برات اور شب قدر کے، اب تو روز صبح شام تسبیح پڑھتا ہے. خالی سورہ یاسین پڑھتا تھا روزانہ، اب تو روز پاؤ پارا تلاوت بھی کرتا ہے. ہاں پہلے ماں باپ کی نہیں سنتا تھا، آنکھ بتاتا تھا، اب تو ماں کے سر میں تیل بھی ڈالتا ہے، ابا کا پیر بھی دباتا ہے. کتنا سدھر گیا بولے تو، ہے نا. بولیں گے فلاں کا بیٹا گیا تھا، فلاں کے ابا دیکھو کتنا اچھے بن کے آئے، تو بھی اپنے ابا کو بھیج، تو بھی اپنے بیٹے کو بھیج. لوگ یہ کہیں گے اپنی زندگی دیکھ کر، ہے نا. ہماری زندگی شعر کے مصداق ہو جائے کہ میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میری خاموشی ہی سب کچھ ہے، میری ہر ادا نرالی، میری ہر ادا پیامی، میرا ہر نفس کلامی. کیا ہو جائے بولو؟ ارے اتنا نہیں جھومنے کا، بس بات ختم ہو رہی ہے. یعنی ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ لوگ، ہم کریں گے اللہ کے لیے لیکن لوگ اس کا تاثر نہ کہ واقعی دعوت کے کام میں زندگی بنتی ہے. دیکھو ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ہے نا. جو اہل تھے اہل اللہ ہو گئے، اور جو نا اہل تھے اہل بن گئے. کیا بن گئے؟ یعنی ایسا ہو جائے کہ وہ بیکری کا ایسا ہوتا نا، پہلے لوئی کی شکل میں ہوتا ہے، لوئی کی شکل میں، لوئی سمجھتا ہے نا، پیڑے کی شکل میں. جب آٹا گھر کی عورتیں گوندتی ہیں تو پہلے پیڑا بناتی ہیں نا اس کا، ارے بولو نا کیا بولتے اس کو، پیڑا یا لوئی. ہاں پھر وہ اس کو چوکی پہ، تو ایسی یہ آٹے کی شکل میں تھا. لیکن جب پھٹی میں گیا وہ تو ایسا لال ٹوپی پہن کے آیا اور ایسا ہو کے آیا. کیسا؟ ایسا. اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کیا بولو، بہت خوشبو آ رہی ہے نا. تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ ایمان کی خوشبو، اخلاق کی خوشبو، سلام کی خوشبو اپنی زندگی سے لوگ دیکھیں گے کیا اچھا بن کے آیا ہے، کیسی اچھی زندگی. اپنے کو بھی جانا چاہیے اور اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہیے، ہے نا. بڑا اچھا کام ہے یہ. تو ایسی زندگی ہماری ہو جائے. تیسری نیت یہ کر کے جانا ہے واپس کہ مقامی کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک تو خروج کی نیت سے کہ دوبارہ نکلنے کے لیے واپس جا رہے ہیں، چلہ تہسہ روزہ. اور دوسرے اپنے شعبوں میں دین کے ساتھ چلیں گے. وہاں بند کر رہا ہے یہاں چلیں گے. بننے کی جگہ اور ہوتی، چلنے کی جگہ، گاڑی بنتی فیکٹری میں چلتی ہے پانی میں، سڑک پر، روڈ پر. ہاں تو اپن بند کر رہا ہے، اب یہ روڈ ہے، کارخانے، اس میں چلنا ہے. اور تیسرے مقامی کام کی نیت سے لوٹنا ہے. کیسے لوٹنا ہے؟ اب جب یہ سب کام کرو گے تو بریکر آئیں گے. اس کے دل گردہ مضبوط رکھنا. ذرا کیا رکھنا؟ ہاں دل گردہ مضبوط رکھنا، کیونکہ دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے. کس کا ہے بولو؟ صحابہ والا کام ہے. اس میں تھوڑا اللہ امتحان لیتے. کیا لیتے ہیں؟ ٹھوک بجا کے دیکھتے. اپن بھی مٹکا لانے جاتے نا، پہلے 4 آنے کی ملتی تھی چھوٹی چھوٹی مٹکی، اس کو بھی بجا کے دیکھتا اچھی ہے کہ نہیں. تو 4 آنے کی چیز کو بھی اچھی طرح باہر اندر دیکھ کے ٹھوک بجا کے لاتا ہے. تو اللہ بھی دیکھیں گے کتنا پکا ہے. بولتا تو ہے میرے سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب دیکھتے کتنا پکا ہے. تھوڑا سا امتحان اللہ، زیادہ نہیں لگیں، گھبراؤ مت، تھوڑے ہی لیں گے. جیسے سونار جب سونا خریدتا ہے تو تھوڑا رگڑ کے دیکھتا ہے اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے. نہیں تو بہت سے لوگ دھوکہ کھائے تھے نا، تو تھوڑا رگڑیں گے، اللہ دیکھیں گے. تو ایک تو یہ آئے گا جب کام کرو گے تو طبیعت پر بوجھ آئے گا. جیسے ابھی بوجھ آئے تو اٹھ کے چلے آتے بہت سبھی، دیکھو بہت سے اٹھ کے چلے آئیں گے. تشکیل جیسی ہوگی نا، بولے تمہارا یہی نہیں پڑتا، بولے بات بہت اچھی کرتے بولے تو ناراض ہو کے چلے آتے. ابھی بہت سے ناراض ہو کے چلے آئے، بولے اتنی اچھی بات کرتے، آخری میں بولتے گھر چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، بولے کیسے جاؤں گا چھوڑ کے، اٹھ کے چلے آتے ناراض. تو بوجھ پڑتا نا تو بھاگتے. تو بوجھ تو پڑے گا. اب اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو دین کا کام کیسے کریں گے؟ تھوڑا سا بوجھ پڑے گا، ناگواری آئے گی. ہمارے مولانا حنیف صاحب مرحوم فرماتے تھے، شیخ الحدیث مہاد ملت،
کہ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ ہاں ناگواری آئے گی، چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار۔ اور پھر یہ مضمون ایک جملہ نقل کرتے تھے مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، فاؤنڈر مہاد ملت، ان کا جملہ ہے، کہتے تھے کہ ہم کو مولانا کہتے تھے کہ آسان کام تو سب کرتے ہیں، تشکیل کی ٹیم بھاگ جانا، چلے میں نہیں جانا، ٹال مٹول کرنا، اچھے کام چھوڑ دینا، یہ تو سب کرتے ہیں۔ بولے تم نے بھی بھاگ گئے چلے گئے تو کون سا تیر مار لیا؟ بولے مشکل کام بھی کیا کرو، لوگ بھاگ رہے ہو تو جم جا، ہے نا، لوگ نہیں جا رہے ہو تو جا۔ اللہ کو بندہ پسند ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہو میدان چھوڑ کے، اور یہ سینا سفر ڈٹا رہے، لا کافر بہائے میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو۔ مشکل کام بھی کیا کرو، بولے یہ ہم کو بولتے تھے۔ کون سا کام؟ 4 ماہ لگانا مشکل ہے، بیرون جانا مشکل ہے، دعا تک بیٹھنا مشکل ہے۔ دعا تک بیٹھنا، ارے بولو مشکل ہے، یہ آسان ہے، بولتے ہی نہیں۔ دیکھو مشکل ہے جب بھی نہیں بول رہے، ہاں تو مشکل کام بھی کرو نا کبھی کبھی، آسان کام کیوں کرتے؟ مشکل دیکھو ابھی سن کے بھی جو غصے میں جا رہے ہو بیچارے، یہ میرے کو چھیڑ رہے، بولے تو اب جا کے بتائیں گے، بولے ہم تو مشکل کام کو بھی کیا کرو، مشکل کام بھی ہاں جم کے بتاؤ۔ آج شیطان کو بول دو دعوت دے ایمان کی، اطاعت کر رحمان کی، مخالفت کر شیطان کی، عبادت کر رحمان کی، تلاوت کر قرآن کی، خدمت کر انسان کی، خدمت کر اور مخالفت کر شیطان کی۔ تو ناگواریاں آئے گی، کیا آئے گی؟ دیکھو ابھی آگے ڈالی لے کے اب سب کو ناگواری آئے گی ایک نام، اور دوسرے گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ، بولے ابا سے نہیں پوچھا، اماں سے نہیں پوچھا، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا، اماں نماز پڑھوں، ابا نماز پڑھوں۔ پاور لوم لائے تھے لوگ تو اماں سے نہیں پوچھے تھے، سونا بیچ کے لائے تھے مالیگاؤں پاور لوم، پوچھو آج عبدالرحمان صاحب سے، یہ بھی بیچ کے لائے تھے سونا لوہا، بولے نہیں بہت ڈھیر آ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو سمجھا لیتے تھے اماں ابا کو، ہے نا، اور ابھی نہیں سمجھایا تم لوگ، تو اس کے لیے اس میں بھی سمجھاؤ۔ بمبئی میں گئے، بولے ابا سے پوچھنا پڑے گا، کیا پوچھنا پڑے گا؟ 3 چلے میں مولانا چوپاٹی پہ گھومتا گرل فرینڈ کے ساتھ، ابا سے پوچھ کے جاتا کیا؟ ایک اپنا ابا سے پوچھ کے لایا، 9 سے 12 میں جاتا ابا سے پوچھ کے جاتا، اچھے کام میں ابا سے پوچھتا، برائی میں پوچھتا کیا ابا سے؟ تو شیطان بھی یہاں لاتا، بڑی اطاعت کرنے والا بنا دیتا، ابا سے پوچھ کے، اور جگہ نہیں پوچھتا ابا سے، ٹھیک ہے پوچھ کے جا سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نافرمانی کرو، ہمارے دعوت تو یہ نہیں، بلکہ ایک دفعہ کسی نے کہا، بولے بغیر پوچھے گیا، بولے ہاں وہ بغیر پوچھے اسی لیے گیا کہ اب زندگی بھر پوچھ کر آپ سے کام کرے گا۔ ایک دفعہ بغیر پوچھے اس لیے گیا ہے وہ کہ وہ یہ سیکھنے گیا ہے کہ پوچھ کے کرنا، یہی سیکھنے گیا ہے۔ ایک دفعہ بغیر پوچھے گیا، جان دے ایک دفعہ بغیر پوچھے، اب زندگی بھر پوچھ کے کرے گا۔ ہاں ایک دفعہ بغیر پوچھے بھیجو تو ابا لوگ اپنے بیٹوں کو پھر پوچھ کے کرے گا انشاءاللہ وہ۔ تو اس لیے بھائی دیکھو رکاوٹ آئے گی گھر والوں کی طرف سے، دوسرا بریکر، تیسرے سماج برادری والوں کی طرف سے، چوتھے تنگی آئے گی، قرضہ پریشانی، 5ویں مال آ جائے گا زیادہ، 6 عہدے پیش کیے جائیں گے، 7ویں آپس کا اختلاف، 8ویں نامسائل حالات اور ماحول، اور 3 شارپ کرو آئے گا، شارپ کرو نہیں سمجھتا ہے، یعنی ایسا زگ زیگ 3 شادی ہو گئی، اب یہ ایک مسئلہ، قیام بند، 3 دن بند، شادی ہو گئی بولے، ہے نا، اور بولے اب کاروبار کا میں ذمہ دار ہو گیا، یہ موڑ آتا ہے، یا کاروبار میں بہت چل پڑا یا نقصان آ گیا، تو یہ 3 شارپ موڑ زگ زیگ ایسا اس میں جمنا، تو یہ سب میں جمنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ گنگا جمنا نہیں، جمنا، ہاں تو یہ 8 بریکر 3 موڑ آئیں گے، کتنے بریکر اور 3 موڑ، اس میں جمو گے انشاءاللہ، ہاں پھر بات بنے گی انشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے بتاؤ کہ اگلا سبق جو ہے 4 سبق ہے، وہ سن لو پھر نام لکھانا، کتنا سبق ہے؟ پہلا سبق تبلیغ میں لگنا، تو 4 ماہ لگانا، تبلیغ میں لگنا ہے نہیں 4 ماہ لگانا 3 شرطوں کے ساتھ جو میں نے بتایا، اور لگے رہنا یہ ہے کہ مقامی 5 کام کرنا 4 شرطوں کے ساتھ، کتنی؟ 3 چلہ 3 شرطوں کے ساتھ، اور مقامی 5 کام 4 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 پابندی کے ساتھ، نمبر 2 کام پورا کریں گے، نمبر 3 وقت کے تعین کے ساتھ، نمبر 4 صحیح نہج پر، 4 شرطوں کے ساتھ، ہے نا، تو یہ ہے مقامی کام، اس میں جمنا 4 شرطوں کے ساتھ۔ تو پہلا سبق لگنا یعنی 4 ماہ لگانا، دوسرا سبق لگے رہنا، تیسرا سبق جمنا، کیا کرنا؟ 8 بریکر 3 موڑ پر جمنا، 3 موڑ پر پھسلنا نہیں، 8 بریکر پر رکنا نہیں، چلنا اور جمنا، چلنا اور جمنا، اور چوتھا پڑھنا، کیا کرنا؟ مہینے کے 3 دن کے بجائے مہینے کا 10 دن، سالانہ چلے کے بجائے سالانہ 4 ماہ، اندرون کے بجائے بیرون 5 ماہ، آگے بڑھو، کیا کرو؟ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ، اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو ہم، اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے
کہ نبی جی گھبراؤ مت، آپ جائیے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ آج بھی ہو مثل کلیم نبرد آزما کوئی، شجر طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ اللہ کہتے ہیں آج بھی کوئی طاغوتی طاقت کے مقابلے میں، فرعونی قوت کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں حق و ایمان کی دعوت دے کر، توحید و سنت کی دعوت دے کے میدان میں آستین چڑھا کے اتر جائے، اللہ کہتے میرے بندے مت گھبرا، تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میری بیکنگ سپر طاقت تیرے ساتھ ہے، تو آگے بڑھ، میں تیرے ساتھ۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو جائے، حدیث سے کہہ رہے تھے ان کے پاس کیا ہے، یورپ والوں کے پاس اور فلاں کے پاس، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا سو رہے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ، اس سے ہمت کرے 4 مہینے کے لیے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب بولو کون تیار ہے 4 ماہ؟ چلیے ہمت کر کے بتائیں نام، کیا نام؟ رضوان۔ کون سی مسجد؟